بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو ناظرین، کہانی ہے عنقا، مصنف کا نام ہے انوار صدیقی، اور آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 28 سنائیں گے۔ میں نے جس ظالم شخص کو اتنے دنوں تک زندہ رہنے دیا ہو، اب اسے ان آوازوں کے فریب میں آ کر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جب نرگس کا چہرہ میرے تصور میں ابھرا اور اس کی خونالود لاش یاد آئی تو میں اور مشتعل ہو گیا۔ میں نے اس پرسرار آواز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بدری نارائن کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں پھر آگے بڑھا، لیکن اسی وقت گھنٹیوں کی پرشور آواز تیز ہو گئی، اتنی تیز کہ عام آدمی چکرا کر گر جائے۔ میں نے زمین پر مضبوطی سے قدم جمائے اور لپک کر بدری نارائن پر ٹوٹ پڑنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ٹھیک اسی وقت کمرے میں روشنی ہوئی اور کمرے میں ہر طرف آگ کے بڑھتے ہوئے شعلے نظر آنے لگے۔ کمرے کے تمام در و دیوار آگ کی لپیٹ میں تھے۔ میں مجبوراً درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ آگ کے ان شعلوں پر کوئی فوری فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ باہر سے دروازہ بند ہے، کوئی اور راستہ بھی نہیں، گویا یہ سازش تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ میں پھر ان کے دام میں آ گیا ہوں۔ اس بار رہائی مشکل ہے، اس لیے کہ عنقا بھی موجود نہیں ہے۔ رہی پریتم لال کی شکتی تو کالی کے مندر میں اس کی اوقات ہی کیا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر بدری نارائن پر چھلانگ لگا دی کہ مرنے سے پہلے اس کا کام تمام کر جاؤں۔ وہ پہلو بچا کر کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ میں نے آگ کے شعلے خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک بار پھر بدری نارائن کو پکڑنا چاہا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں اس کی دھوتی آ گئی۔ میں نے دھوتی کا سرا پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ پھر بھاگنے لگا تو میں نے اسے آگ کی طرف دھکیل دیا۔ میرے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ آگ میں جھلسنے کی بجائے صاف نکل آیا۔ اسے کوئی موقع دیے بغیر میں نے پھر ایک کوشش کی۔ وہ ایک بڑی مورتی کی پشت پر چھپنے لگا۔ وہاں بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے مورتی کے پہلو سے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا، لیکن کالی کی وہ بڑی مورتی جو میرے بائیں جانب ایک چبوترے پر نصب تھی تیزی سے میرے اوپر آ گری۔ میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن بچ نہ سکا۔ مجھے اپنے شانے پر شدید چوٹ کا احساس ہوا۔ میری نظروں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا اور میں تیرا کر زمین پر گر پڑا اور تمام حواس ساتھ چھوڑ گئے اور دل ڈوبنے لگا۔ یہ محسوس ہوا جیسے میری روح جسم سے جدا ہوا چاہتی ہے، مگر سخت جان جمیل احمد خان یہ وار بھی سہ گیا۔ وہ کالی کے مندر سے کوئی ایک فرلانگ دور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر غلاظتوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ جب دل کچھ قابو میں آیا اور حواس بجا ہوئے تو سارا واقعہ ذہن میں گھوم گیا۔ کالی کی قوت نے مجھے اپنے پوتر استھان سے اٹھا کر یہاں لا پھینکا تھا۔ بات صاف تھی کہ آخر کالی نے اپنے سیوک بدری نارائن کو میرے ہاتھوں سے بچا لیا تھا۔ میں بے چین ہو کر وہاں سے اٹھا اور تیزی سے جوش کے عالم میں دوبارہ مندر کی طرف بڑھا۔ میں اس آگ میں کہیں بھی نہ جھلسا تھا اور نہ مجھے اپنے شانے پر چوٹ کا کوئی شدید احساس تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے اپنے جذبات کے سرکش گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ میں عنقا سے دریافت کرنا چاہتا تھا کہ پریتم لال کی شکتی کے باوجود اس ناکامی کا سبب کیا ہے اور میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ عنقا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مندر سے واپسی پر میرے سر پر آ جائے گی، مگر وہ غائب تھی۔ میں نے اسے بے تحاشا آوازیں دی لیکن بے سود۔ غصے نے مجھ پر دیوانگی طاری کر دی۔ یہ عنقا کہاں چلی گئی؟ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک پریشان کن خیال ابھرا، کہیں کالی کی مہان شکتی نے عنقا کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں لٹ گیا۔ عنقا کی غیر موجودگی نے مجھے اتنا الجھایا کہ میں پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑنے لگا، جیسے عنقا مجھے سڑک پر کہیں کھڑی ہوئی نظر آ جائے گی۔ چاروں ناچار تھک کر مندر میں دوبارہ جانے کا ارادہ ترک کر کے میں اپنے ہوٹل کی طرف چل دیا۔ دن چڑھنے آیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں زیادہ دیر تک کوڑا کرکٹ پر بے ہوش نہیں پڑا رہا۔ ہوٹل میں اپنے کمرے پر پہنچا تو میرے ذہن کو دوسرا جھٹکا لگا۔ کمرہ باہر سے مقفل تھا، جس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ کلکتے میں مالا رانی کا تنہا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ پھر وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا کہیں مالا رانی کو بھی؟ میں اس سے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ تیزی سے ہوٹل کے مینیجر کے کمرے تک گیا۔ میں اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مالا کہاں گئی۔ مینیجر مسلمان تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پیچھے سے اپنے دفتر کا دروازہ بند کیا، پھر خوفزدہ لہجے میں کہنے لگا، جمیل صاحب آپ؟ جلدی بتاؤ مینیجر۔ میں نے مینیجر کا جملہ درمیان سے اچکتے ہوئے کہا، میرے کمرے میں قفل کیوں پڑا ہے؟ جن لوگوں کو میں کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہ کہاں ہیں؟ کیا کہہ گئے ہیں؟ کب آئیں گے؟
میں نے ایک ہی سانس میں مینیجر سے نہ جانے کتنے سوال کر ڈالے۔ وہ بیچارہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے بیٹھنے کے لیے اس نے کرسی پیش کی اور رازداری سے کہنے لگا، خان صاحب، جن لوگوں کو آپ کمرے میں چھوڑ گئے تھے انہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے جس لڑکی کو اپنی بیوی بتایا تھا دراصل ایک ہندو لڑکی تھی اور آپ اسے اغوا کر کے لائے تھے۔ پولیس نے جس وقت چھاپا مارا اس وقت لڑکی کے رشتہ دار بھی ساتھ تھے۔ مینیجر، میں صدمے سے چکرا کر بولا، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ خان صاحب، آپ مسلمان ہونے کے رشتے سے میرے بھائی ہیں، مینیجر نے قریب آ کر دبی زبان میں کہا۔ یہاں کے بنگالی ہندو بہت متعصب ہیں، میرا مشورہ مانیں تو آپ کلکتے سے فوراً فرار ہو جائیں۔ یہ ہنگامہ کسی وقت بھی بڑھ کر فرقہ وارانہ فساد کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پولیس آپ کی تلاش میں ہے۔ لڑکی کا باپ کلکتے کا بہت بڑا بزنس مین ہے، اگر آپ ایک بار اس کے چنگل میں پھنس گئے تو بچنا محال ہو جائے گا۔ یوں بھی یہ ہندو مسلم فساد کا معاملہ ہے، لڑکیوں کا چکر ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے۔ اس لڑکی پر لعنت بھیجیے، جتنی جلدی ممکن ہو۔ یہ ہوٹل کی بدنامی کا معاملہ بھی ہے، معاف کیجیے، میں ایسی حرکتیں پسند نہیں کرتا۔ مینیجر، بکواس بند کرو۔ میں نے غصے سے اٹھ کر مینیجر کے گال پر اس زور کا تماچا رسید کیا کہ وہ لڑکھڑا کر کرسی سے ٹکرایا اور کرسی سمیت فرش پر الٹ گیا۔ مجھ پر خون سوار تھا۔ بدری نارائن کے معاملے میں ناکامی کے بعد اس دوسرے صدمے نے میرا ذہنی توازن بگاڑ دیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اچھل کر مینیجر کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور اپنے واحد ہاتھ سے اس کا گلا دبانے لگا۔ مینیجر اس صورتحال کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں ایک ذرا سی بات پر اس قدر مشتعل ہو جاؤں گا۔ وہ خود کو بچانے کی خاطر میرے جسم کے نیچے مچل رہا تھا۔ اسے مارنے کی کوئی تک نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ مینیجر کا دم نکل جاتا، انکا میرے سر پر آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے انکا کی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، جمیل، ہوش میں آؤ، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو تمہارا ہمدرد ہے۔ انکا کی آواز سن کر میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں مینیجر کو چھوڑ کر اسے دھتکارتے ہوئے اٹھا اور بڑے بیزار لہجے میں انکا سے اس کی عدم موجودگی کا سبب پوچھا۔ انکا خود بھی اس وقت بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، معلوم ہے جمیل، تم مجھ سے بہت ناراض ہو، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے کالی کے مندر سے یہاں آنا پڑا۔ تمہارے چچا اور مالا رانی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مالا رانی کو تو اس کے والد اور بھائی اپنے گھر لے گئے، تمہارے چچا حوالات میں بند ہیں۔ پولیس والوں نے انہیں بڑی بے رحمی سے مارا ہے، وہ ان سے تمہارا پتہ دریافت کر رہے ہیں۔ جمیل، تمہاری قسمت بڑی خراب ہے، جب حالات سدھرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ لیکن اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں نے تلملا کر سوال کیا۔ بھاگ کے کھیل ہیں جمیل، انکا نے سرد آہ بھر کر کہا۔ اسٹیشن سے آتے وقت مالا رانی کے کسی رشتہ دار نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پولیس کے سامنے مالا رانی نے یہی بیان دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہے، لیکن تمہارے بااثر مالدار سسر نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر رکھی تھی۔ مالا رانی کی ایک نہ چل سکی، باپ اور بھائی زبردستی سے پکڑ کر لے گئے۔ اور تم نے کیا کیا؟ میں نے انکا سے پوچھا۔ یہ واقعہ دوپہر کا ہے، جب میں پہنچی تو سارا کھیل بگڑ چکا تھا۔ میں مالا رانی کے سر پر گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے پریشانی سے بچانے کے لیے اس کا ذہن معوف کر دیا۔ وہ سارے وقت میرے اشاروں کی تابع رہی، پھر میں وہاں سے چلی آئی۔ ابھی میں اکیلی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ تمہارے پاس آنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ کبھی زندگی میں سکون بھی نصب ہوگا انکا؟ ایک شرط پر سکون مل سکتا ہے، وہ کیا؟ تم یہ جذباتی حرکتیں، ضدی پن اور جلد مشتعل ہونا چھوڑ دو۔ ابھی میں نہ آتی تو تم ایک اور جرم میں پھنس جاتے۔ انکا، ایسے حالات میں کون شخص خود کو قابو میں رکھ سکتا ہے؟ تمہاری زبان سے نصیحتیں اچھی نہیں لگتی۔ جمیل، تم بعض اوقات اجنبیت کی باتیں کرنے لگتے ہو، انکا اداسی سے بولی۔ اچھا زیادہ باتیں نہ کرو، اب یہ بتاؤ کہ مالا رانی اور چچا جان کو کس طرح اس مصیبت سے نجات دلائی جائے؟ میں نے جزبز ہو کر کہا۔ چلو اپنے کمرے میں چلو، غسل کر کے کپڑے تبدیل کرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے انکا کی زبانی پوری تفصیل دوبارہ معلوم کر کے اپنے کمرے کا رخ کیا، کپڑے تبدیل کیے اور ٹیکسی پکڑ کر تھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری ذہنی حالت بڑی ابتر تھی، پے در پے صدمات نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ راستے میں انکا کے پوچھنے پر میں نے کالی کے مندر میں پیش آنے والی ساری رویداد اسے سنائی تو انکا غور و فکر میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ دھوکہ ہے جمیل۔ بدری نارائن کوئی معمولی پنڈت تو ہے نہیں، اس نے خود کو تم سے بچانے اور تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے یہ سارا بہروپ بھرا تھا۔ پریتم لال کی پرسرار قوت نے اگر تمہاری مدد نہ کی ہوتی تو شاید
مگر میں نے دیوی کی آنکھیں اور ہونٹ متحرک دیکھے تھے۔ کمرے میں ایک نسوانی آواز گونج رہی تھی، وہ مجھے بار بار وہاں سے بھاگ جانے کی تلقین کر رہی تھی۔ پھر وہاں اچانک خوفناک آگ لگ گئی اور ایک مورتی میرے سر پر آ گری۔ یہ تو معمولی کرتب ہے جمیل، بدری نارائن نے ایک مدت تک دیوی اور دیوتاؤں کے لیے بڑے بڑے جاپ کیے ہیں، اس کے لیے یہ معمولی قسم کے چمتکار دکھانا کوئی مشکل نہیں۔ کچھ شکتیاں اس کے قبضے میں بھی ہیں، شاید تمہیں پریتم لال کی شکتی سے صحیح طور پر کام لینا نہیں آیا، لیکن اس کا بندوبست ہمیں بعد میں کرنا پڑے گا۔ پہلے ہمیں مالا رانی اور تمہارے چچا جان کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ انکا، کیا کم وقت بدری نارائن ہمیشہ مندر میں ہی رہے گا؟ ہاں، اسے مجھ سے ڈر ہے۔ وہ جب تک پریتم لال جیسی شکتی حاصل نہیں کر لیتا اور ایک خاص علاقے میں گیان دھیان کے لیے کالی سے آگیا نہیں دیتی، اس وقت تک وہ مندر میں قید رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بار باہر ضرور آئے گا، مجھے اس کے باہر آنے ہی کا انتظار ہے، جب تک میری موت واقع ہو جائے گی، میں نے زہر خند لہجے سے کہا۔ ارے جمیل، تم بہت مایوسی کی باتیں کر رہے ہو، ابھی تو تمہیں نہ جانے کیا کیا دیکھنا ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، انکا نے اٹھلا کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ بس کرو انکا، اب اعصاب میں دم نہیں رہا، خاموش ہو جاؤ۔ راستے بھر انکا حسب معمول مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کرتی رہی۔ میرا ذہن کئی حصوں میں بٹ چکا تھا۔ نرگس کا قاتل اپنی قوت کی وجہ سے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر صاف بچ نکلا تھا۔ اگر میں پریتم لال کی شکتی کا غلاف نہ اوڑے ہوتا تو عین ممکن تھا کہ نرگس کے پاس دوسری دنیا میں پہنچا دیا جاتا۔ مجھے ایک طرف مالا رانی کی فکر لاحق تھی اور دوسری طرف اپنے چچا جان خورشید احمد خان کی گرفتاری کا غم بھی تھا۔ ایک عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی اور میری وجہ سے کتنے شرمناک واقعات میں ملوث ہو کر پریشانیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ تھانے پہنچ کر میں سیدھا انسپکٹر کے کمرے میں گیا۔ انسپکٹر نے غالباً میری خوش پوشی سے متاثر ہو کر مجھے کرسی پیش کی، لیکن جب میں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں خورشید احمد خان کی ضمانت لینے آیا ہوں تو انسپکٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے فاتحانہ انداز میں قہر آلود نظروں سے گھور کر کہنے لگا، تو تم ہو وہ جمیل احمد خان؟ اچھا ہوا تم خود آ گئے، ہمیں تمہاری ہی تلاش تھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا انسپکٹر، میں نے دبنگ آواز میں کہا۔ مالا مجھے ایک مہان پجاری پریتم لال نے سورگ باش ہوتے وقت دان کی تھی، کنیا دان کے ساتھ اس نے جہیز میں کچھ شکتی بھی دی تھی۔ اچھا، بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہو، انسپکٹر نے مضحکہ اڑاتے ہوئے پھر گرج کر کہا۔ 2-4 روز حوالات میں رہو گے تو تمہارا ذہنی توازن خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں بڑے بڑوں کے دماغ ٹھکانے لگانے آتے ہیں۔ انسپکٹر، تم گستاخی کر رہے ہو، شاید تم نے جمیل احمد خان کا نام نہیں سنا۔ میں نے بھی لہجہ بدلا۔ بکواس بند کر مسلے، یہ تھانہ ہے، تیرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے۔ انسپکٹر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تم اوقات سے بڑھ رہے ہو انسپکٹر، کھال میں رہنے کی کوشش کرو ورنہ یہ پورا تھانہ کھنڈر میں تبدیل کر دوں گا، میں نے بگڑتے ہوئے تیور سے کہا۔ انسپکٹر نے میری جرت اور بے باکی دیکھ کر شاید حفظ ماتقدم کے طور پر جھٹ اپنا پستول نکال لیا اور میری طرف تان کر اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ اس معمولی کھلونے سے تو آپ واقف ہوں گے جمیل احمد خان، کیا اب پھر آپ کچھ بکواس کرنے کی زحمت کریں گے؟ انسپکٹر، یہ کھلونا اپنے پاس رکھو، بچوں کی باتیں ہیں، یہ کھیل میں بہت دن ہوئے چھوڑ چکا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ خوب خان صاحب، آپ خاصے کھائے کھیلے معلوم ہوتے ہیں، بہرحال اب آپ اپنے آپ کو گرفتار سمجھیں، انسپکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ شاید تم بھول گئے ہو، میں اپنے چچا جان کی ضمانت لینے آیا ہوں۔ ہاں، وہ تو جناب نے پہلے بتا دیا تھا، مگر میری عرض بھی سن لیں۔ آپ کو معلوم ہوگا خان صاحب کہ یہ اغوا کا کیس ہے، اس میں گرفتار شدہ شخص کی ضمانت صرف عدالت قبول کر سکتی ہے، مجھے یہ اختیار نہیں ہے، البتہ مجھے اور اختیارات ضرور حاصل ہیں۔ تم بکواس کرتے ہو، میں آپے سے باہر ہو گیا، یہ اغوا کا کیس ہرگز نہیں ہے، میرے خلاف جھوٹا اور خواہ کا مقدمہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں اس سلسلے میں عدالت وغیرہ سے رجوع کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں، تمہیں میرے چچا کی ضمانت قبول کرنی ہی پڑے گی۔ انسپکٹر مسکرایا۔ فی الحال تو میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں، یقیناً یہ بات میرے اختیار میں ہے۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، تم وہ کام کرنا چاہتے ہو جو تمہارے امکان سے باہر ہے۔ میں بھی آپ کو بتا دوں گا خان صاحب کہ میرے امکان میں کیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اٹھ کر پستول کا رخ میری طرف کیا۔ انکا اسی موقع کی منتظر تھی، وہ اسی وقت میرے سر سے رینگ کر اتر گئی۔ دوسرے ہی لمحے انسپکٹر کا رویہ نرم پڑ گیا، وہ کرسی پر بیٹھ کر دیر تک تذبذب کی کیفیت سے دو چار رہا، پھر بولا، معاملہ بے حد سنگین صورت اختیار کر گیا ہے خان صاحب، لیکن میں اپنے اختیارات کی حدود سے تجاوز کر کے
خورشید احمد خان کے سلسلے میں آپ کی ضمانت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ انکا انسپکٹر کے سر پر چلی گئی ہے۔ میں نے بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی سے ضمانت کے کاغذات الٹے سیدھے پر کیے اور انسپکٹر کی طرف بڑھا دیے۔ البتہ میں نے اس دوران اس سے مالا کے باپ کنور پرتاپ کے بارے میں ضروری تفصیلات حاصل کر لیں۔ انسپکٹر کے بیان کے مطابق کنور پرتاپ کا شمار بڑے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ اس کا لمبا چوڑا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ تفصیلات معلوم کرنے کے بعد میں انسپکٹر کے ساتھ حوالات کے اندر گیا، جہاں میرے چچا نہایت خستہ حالت میں زمین پر پڑے کر رہے تھے۔ پولیس والوں نے انہیں حقیقتاً بڑی بے دردی اور بے رحمی سے مارا تھا۔ ان کا لباس شکستہ ہو گیا تھا، جلد جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال خون میں لت پت تھے۔ ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اپنے چچا کو اس اذیت ناک حالت میں دیکھ کر میں کھول اٹھا۔ جی میں آئی کہ ڈیوٹی پر تعینات تمام پولیس والوں کو ان کے سنگ دل افسروں سمیت موت کے گھاٹ اتار دوں، مگر اس وقت کوئی ہنگامہ مناسب نہیں تھا۔ مجھے مالا کی خبر لینی تھی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہا۔ پولیس والوں کو جب خورشید احمد خان کی ضمانت کا علم ہوا تو ان کی حیرتوں کی انتہا نہ رہی۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میرے چچا ان کے شکنجے سے زندہ بچ سکیں گے، لیکن چونکہ انسپکٹر میرے ہمراہ تھا اس لیے کسی نے زبان نہیں کھولی۔ میں نے ایک پولیس والے کے ذریعے ٹیکسی منگوائی۔ انسپکٹر کی مدد سے اپنے بے ہوش چچا کو اٹھا کر ٹیکسی میں ڈالا اور تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ٹیکسی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ انکا دوبارہ میرے سر پر آ گئی۔ اس نے مجھے ایک ایسے ہسپتال کا پتہ بتا دیا جو شہر سے خاصی دور تھا۔ میں نے مصلحت کے تحت راستے میں 2 ٹیکسیاں بدلی اور چچا کو سیدھا وہاں پہنچایا اور انہیں اسپیشل وارڈ کے ایک پرائیویٹ روم میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کی حالت مخدوش ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ انکا نے مجھے اداس دیکھا تو میری ڈھارس بندھاتے ہوئے بولی، ارے اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ تمہارے چچا 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ خدا تمہاری زبان مبارک کرے، میں نے دل ہی دل میں انکا سے کہا اور ڈاکٹر سے گفتگو کرنے لگا۔ چچا جان کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے میں وارڈ سے باہر کوریڈور میں آ گیا۔ اب مجھے مالا کے سلسلے میں کچھ سوچنا تھا۔ میں ہر صورت میں کنور پرتاپ کے گھر جا کر مالا کو اس کی قید سے آزاد کروانا چاہتا تھا، لیکن انکا میری اس رائے سے متفق نہیں تھی۔ کچھ دیر ہمارے درمیان گرم و تلخ بحث ہوئی۔ پھر انکا نے مشورہ دیا، تم چچا جان کے پاس ٹھہرو، میں مالا رانی کے پاس جا کر حالات کا جائزہ لیتی ہوں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ممکن ہے میں اسے کنور پرتاپ کے قبضے سے باہر نکال لانے میں اسی وقت کامیاب ہو جاؤں۔ نہیں انکا، میں نے افسردگی سے کہا، مالا کو مزید الجھنوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کے دل و دماغ پر ان غیر متوقع حادثات کا گہرا اثر پڑے گا۔ وہ برسوں سے پریتم لال کی صحبت میں زندگی گزار رہی تھی، اس لیے شہر کے لوگوں کی عیاریوں سے واقف نہیں ہوگی۔ اگر وہ کلکتے میں رہی تو اس کے باپ بھائی اسے پھر تلاش کر لیں گے۔ چچا جان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں مالا کو لے کر لکھنؤ چلا جاتا، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں کسی طرح حالات اپنے حق میں ہموار کر کے مالا کو لکھنؤ پہنچا سکتی ہوں۔ لیکن کیا؟ میں نے انکا کی خاموشی سے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو انکا؟ کیا مجھے مالا سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ میں سوچ رہی ہوں جمیل، انکا سنجیدگی سے بولی، کلکتے میں تمہارا تنہا رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مالا کے رشتہ داروں کو جب تمہارے چچا جان کی ضمانت کا علم ہوگا تو وہ دنگے فساد پر اتر آئیں گے۔ یہاں تمہارا روپوش رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے جمیل کہ تم پھر کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ کیا اعتبار نہیں رہا؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یہی کہ تم اپنی حفاظت تنہا نہیں کر سکتے ہو، تم اتنی جلدی برہم جو ہو جاتے ہو۔ انکا، تمہارے سوا بھی تو میری کوئی ذات ہے، لیکن تم ایسے خطرات میں گھر جاتے ہو جو عام آدمیوں کو پیش نہیں آتے، اس لیے تمہیں میری ضرورت پڑتی ہے۔ پھر انکا بہت اداسی سے کہنے لگی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاش میں تمہارے سر پر نہ آتی تو تم عام آدمیوں کی طرح خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ میری وجہ سے تم پر کیسے کیسے غم ٹوٹے۔ انکا، مجھ بد نصیب کے لیے تو تم نے بہت کچھ کیا ہے، میں نے خجالت سے کہا۔ کیا کیا؟ یہی کہ تمہارا ہاتھ چھنوا دیا، تمہارا خون مجھے پینا پڑا، تم میری وجہ سے سڑکوں پر بھیک مانگتے رہے۔ چھوڑو انکا، ماضی کی باتیں نہ کرو، دل کڑتا ہے۔ میں نے سوچا انکا نے تو مجھے زندگی کے اصل رنگ دکھائے ہیں۔ میں نے یہ موضوع بدل دیا اور اصرار کرنے لگا، تم میری فکر نہ کرو، مجھے تنہا چھوڑ دو، مالا کی خبر لو۔ انکا نے مجھے حالات کے تاریک پہلوؤں پر بہت سمجھایا، لیکن میں نے اسے یہی حکم دیا
کہ وہ میری فکر نہ کرے اور جتنی جلد ممکن ہو مالا کو اس کے باپ کے قبضے سے نکال کر لکھنؤ پہنچا دے۔ انکا میرے حکم کے آگے بے بس ہو گئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں ہے۔ میں نے تصور کے عالم میں سر پر نگاہ کی تو اسے متذبذب دیکھا۔ میں نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ وقت ضائع مت کرو، ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ نہ جانے مالا کے باپ بھائی اب تک اس پر کتنے ظلم کر چکے ہوں گے۔ تم مالا کو بچاؤ، میرے لیے پریشان نہ ہو، میرے پاس پریتم لال کی شکتی ہے، میں اپنے دشمنوں سے نمٹ لوں گا۔ انکا نے سراسیمگی سے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے رینگ کر میرے سر سے اتر گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ اپنے چچا کے کمرے میں چلا گیا۔ میں رات گئے تک ان کے پاس رہا۔ ان کی بے ہوشی برقرار تھی۔ میں خود کو ملامت کر رہا تھا، ساری ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی تھی۔ اب میں انہیں ہر قیمت پر موت کے منہ سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے ڈاکٹروں کو ایک لمبی رقم دے کر ان کی تمام تر توجہ خرید لی تھی، لیکن میرا دل ابھی تک مطمئن نہیں تھا۔ کبھی میں اٹھ کر کوریڈور میں ٹہلنے لگتا، کبھی دوبارہ چچا کے سرہانے جا بیٹھتا۔ دل کا کیا کرتا جو قابو میں نہیں آتا تھا۔ اگلی صبح کہیں چچا جان ہوش میں آئے اور ڈاکٹروں نے یہ مجدہ سنایا کہ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے گزشتہ روز سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اسی لیے ہسپتال سے نکل کر درمیانے درجے کے ایک قریبی ہوٹل میں گیا اور شکم سیر ہو کر ناشتہ کیا تو حالت زار درست ہوئی، لیکن اب مالا کی فکر دامنگیر تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے یوں ہی وقت گزاری کے لیے ایک اخبار اٹھا لیا۔ مجھے پہلے ہی صفحے پر جو سرخی نظر آئی وہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ میں تمام تر انہماک سے وہ اہم خبر پڑھنے لگا جس میں ہوٹل پر پولیس کے چھاپے سے لے کر مالا کے دوبارہ پرسرار طور پر اغوا ہو جانے کی تفصیل درج تھی۔ اس انسپکٹر کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا تھا جس نے میرے چچا کی ضمانت قبول کی تھی۔ مجھے یہ پڑھ کر یک گنا سکون محسوس ہوا کہ مالا دوبارہ اغوا کر لی گئی ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اسے انکا کی پرسرار قوت لے اڑی ہے۔ اخبار میں میرے بارے میں صرف اتنا درج تھا کہ خورشید احمد خان کی ضمانت لینے والے شخص کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ میں نے ہوٹل میں موجود افراد کو غور سے دیکھا۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ بیل ادا کر کے میں باہر آیا اور کم آباد علاقوں کے درمیان سے گزرتا ہوا بازار گیا، جہاں سے میں نے ایک کامدار چادر خرید لی اور اسے فوراً اس طرح شانوں پر ڈال لیا کہ کسی کو مجھ پر شبہ بھی نہ ہو اور میرا کٹا ہوا ہاتھ بھی چھپا رہے۔ ہندوؤں میں اس قسم کی چادر شانوں پر ڈال کر باہر نکلنا عام بات ہے۔ مجھے اب صرف اس بات کی فکر تھی کہ چچا ٹھیک ہو جائیں اور میں انہیں ساتھ لے کر کلکتے سے دور چلا جاؤں۔ میں بدری نارائن کا معاملہ فی الوقت ذہن سے نکالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنے خیالات میں محو میں اسپتال کے قریب پہنچا تو دروازے کے باہر پولیس کی گاڑی دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ چنانچہ صدر دروازے سے اسپتال میں داخل ہونے کی بجائے میں ایک لمبا چکر کاٹ کر پشت کی جانب پہنچا اور احاطے کی دیوار کے قریب رک کر اندر دیکھا تو میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ یہاں سے مجھے پرائیویٹ وارڈ کا برآمدہ نظر آ رہا تھا۔ برآمدے میں 4-5 پولیس آفیسر موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی بھی سوٹ بوٹ میں کھڑا تھا اور منہ بنا بنا کر ایک پولیس افسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن نہیں سکتا تھا، البتہ میں نے اتنا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ شخص کنور پرتاپ ہی ہو سکتا ہے۔ برآمدے کے ساتھ ہی اس کی شاندار گاڑی کھڑی تھی جو میرے اندازے کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں دیوار کے قریب سے ہٹ کر سڑک پر آ گیا۔ اب میرا وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ آخر پولیس کو میرے چچا کے بارے میں کس ذریعے سے معلومات حاصل ہو گئیں۔ ہسپتال میں پولیس کی موجودگی کا مطلب یہی تھا کہ میں وہاں چلا جاتا تو گرفتاری یقینی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر ستانے لگی کہ نہ جانے پولیس والے میرے چچا کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہوں گے۔ اگر انکا میرے سر پر ہوتی تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ مالا کے پاس تھی اور اس کی فوری واپسی ممکن نہیں تھی۔ میں نے اسپتال سے کوئی 4 میل دور ایک معمولی درجے کے ہوٹل میں کمرہ لیا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ انکا کی واپسی سے قبل میرا آزاد گھومنا پھرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس روز سارا دن اور تمام رات میں چچا کی خیریت نامعلوم کرنے کے سبب مضطرب رہا۔ دوسری صبح اخبار کے ذریعے مجھے بس اتنا پتہ چل سکا کہ خورشید احمد خان کو پولیس نے دوبارہ برآمد کر لیا ہے، لیکن ابھی ان کی حالت مخدوش ہے، اس لیے پولیس ان سے کوئی بیان نہیں لے سکی ہے۔ نامہ نگار نے پولیس کے حوالے سے یہ بھی لکھا تھا کہ جس شخص نے خورشید احمد خان کی ضمانت کرائی تھی وہ بھی عنقریب گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے اخبار اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر دن بھر چچا جان کے بارے میں سوچتا رہا۔ شام ہوئی تو میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ حالات کچھ بھی ہوں میں رات کے وقت اسپتال ضرور جاؤں گا، نہ جانے چچا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔
رات ہونے تک میں اپنے کمرے میں ہی بند رہا۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو میں نے کمرے سے نکلنے کی ٹھانی۔ مجھے اس وقت پریتم لال یاد آیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی قوت مجھے گزند نہیں پہنچا سکتی۔ میں اس کی طاقت ایک بار ریل میں آزما چکا تھا، دوسری بار کالی کے مندر میں مجھے پریتم لال کی پرسرار شکتی کا اندازہ ہوا۔ میرا بے ہوش ہو جانے کے بعد زندہ سلامت مندر سے باہر آ جانا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اب ایک ایسا موقع پھر آ گیا تھا۔ میں نے چادر اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دستک کی آواز سن کر چونکا۔ پھر اس خیال سے کہ ہوٹل کا بیرا برتن واپس لینے آیا ہوگا، میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ دروازے پر ہوٹل کے کسی بیرے کی بجائے ایک دبلا پتلا سادھو کھڑا ہوا تھا، جسم پر گیروے رنگ کی ایک دھوتی لپیٹے ہوئے تھا۔ پاؤں میں کھڑاویں تھیں، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی لیکن بے حد ڈراؤنی تھیں۔ میں نے سادھو کو سرتاپا غور سے دیکھنے کے بعد بے پرواہ ہو کر پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ جواب میں سادھو نے مجھے کچھ سمجھنے اور جائزہ لینے والی نگاہوں سے دیکھا، پھر ہاتھ کے دھکے سے مجھے پیچھے ہٹا کر اندر آ گیا۔ اس کے جسم میں بلا کی طاقت تھی۔ مجھے اس کے اس گستاخانہ رویے پر غصہ آ گیا، لیکن میری کسی جوابی کارروائی سے پہلے ہی سادھو نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور میری طرف متوجہ ہو کر سپاٹ آواز میں بولا، بالک، کیا تیری مت ماری گئی ہے جو باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی چمکتی نظریں میرے سارے جسم کا احاطہ کر رہی تھیں۔ تم کون ہو اور اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ضد ہو کر کہا۔ نہ جانے سادھو کے چہرے پر وہ کون سا تاثر تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھا سکا۔ میری چنتا مت کر، اپنا من ٹٹول، اس لمحے اپنے چچا کے پاس تیرا جانا ٹھیک نہیں، سادھو نے حکمیہ لہجے میں مجھ سے کہا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں کسی حیرت کا اظہار کرتا یا کوئی جواب دیتا، سادھو نے مجھے حکم دیا، اب تو یہاں سے باہر قدم نہیں نکالے گا۔ مہاراج، میں نے سادھو کے شفقت آمیز حکم سے متاثر ہو کر جواب دیا، میرے چچا پر جو بپتا پڑی ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنے چچا کو بچانا چاہتا ہوں۔ آگے بات نہ کر، باہر پگ دھرا تو پکڑا جائے گا، سادھو نے خشک آواز میں کہا۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، تیرے من میں جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو اپنے چچا کو لے کر یہاں سے جانا چاہتا ہے، پرنتو پولیس کی نظروں سے کیسے بچے گا؟ اس کی آنکھ میں دھول جھونکنا تیرے بس کی بات نہیں، کوئی اور اپائے کرنا ہوگا، تو چاروں طرف سے گھر گیا ہے۔ اتنا کہہ کر سادھو نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں بڑی صاف گوئی سے اعتراف کرتا ہوں کہ سادھو کی سحر انگیز شخصیت، اس کے لہجے اور اس کے رویے نے مجھے دم بخود کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اسے میرا راز کس طرح معلوم ہو گیا، آخر اس کا اس طرح میرے پاس آنے سے کیا مقصد تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بیرے نے میرا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ لیا ہو اور پولیس نے اس کی مخبری کی تصدیق کے لیے اپنے کسی آدمی کو سادھو کے روپ میں میرا کھوج نکالنے بھیجا ہو؟ اس خیال نے مجھے چونکا دیا، لیکن ٹھیک اسی لمحے سادھو نے آنکھیں کھول کر مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تیرے پاس منش کو پرکھنے والی نظر کی کمی ہے، تیرے من میں جو کھوٹ ہے اسے دور کر، میں تیری سہایتا کے کارن یہاں آیا ہوں اور تو مجھ پر شک کرتا ہے اپرادھی؟ سادھو کی بات سن کر میں اور حیرت زدہ ہو گیا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میرے دل میں جو شبہ ابھرا تھا وہ جاتا رہا۔ میں نے عقیدت مندانہ نظروں سے سادھو کی طرف تکتے ہوئے کہا، بگڑے ہوئے حالات منش کو اپنے سائے سے بھی خوف کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں، مجھے क्षमा کر دو مہاراج۔ سن، تو صبح والی گاڑی سے بنارس چلا جا، اس کے لیے تجھے چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا آشیرواد تیرے ساتھ ہے، کوئی شکتی تجھے راستے میں پریشان نہیں کر سکتی۔ مگر میرے چچا کا کیا ہوگا مہاراج؟ میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو اس کی چنتا نہ کر مورخ، اسے مجھ پر چھوڑ دے، میں تجھے وچن دیتا ہوں کہ سب کچھ تیری آشا کے انوسار ہوگا، سادھو نے ترشی سے کہا، پرنتو یہ دھیان میں رکھنا کہ کہیں اور نہ بھٹکنا ورنہ پچھتائے گا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔